السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں 16 دسمبر سن 2014 کو پیش آئے سانحے کو آج 7 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ ان معصوم بچوں کے والدین آج تک ان کی موت کا دکھ نہیں بھولے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت نے ان والدین کے بچوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے حکومت کو 4 ہفتوں کی مہلت دی ہے کہ وہ ذمہ داران کا تعین کریں۔ اس واقعے میں ملوث کچھ افراد کو اگرچہ سزائیں دی گئی ہیں، لیکن والدین آج بھی مطمئن نہیں ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کرنے والے افراد اور اس واقعے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کے سابق سربراہ احسان غنی کہتے ہیں کہ کئی واقعات اے پی ایس سے پہلے بھی ہوئے ہیں جن میں زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، لیکن اس سانحے میں بچوں کی ہلاکت نے پوری قوم کو اس پر متفق کر دیا کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد افغانستان کی تعلیمی ترقی کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرتا رہے گا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے بدھ کو افغانستان کی طالبان حکومت کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر مولانا عبدالباقی حقانی کی قیادت میں افغان وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان افغانستان کی یونیورسٹیوں کی ڈیجیٹل اور آن لائن ذرائع سے تعلیم فراہم کرنے کی استعداد کار بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ افغان وفد سے ملاقات میں پاکستان کے صدر علوی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کو اقتصادی بحران سے بچانے کے لیے افغانستان کی مدد کرے۔ طالبان حکام کو امید ہے کہ 19 دسمبر کو اسلام آباد پاکستان میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اچھے فیصلے ہوں گے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کے او آئی سی کے ارکان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ افغانستان کے حوالے سے ان سے اچھے فیصلوں کی توقع رکھتے ہیں۔ تاہم بلال کریمی نے کہا کہ طالبان کی وزارت خارجہ کے وفد کی شرکت کا فیصلہ کانفرنس کے ایجنڈے کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 4 دسمبر کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ 57 ملکی اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس اس کے موجودہ سربراہ سعودی عرب کی درخواست پر 19 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے متعلقہ امدادی اداروں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کی حکومت افغانستان کے حکمراں طالبان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو اسلام آباد میں او آئی سی کے اجلاس اور متعلقہ اجتماعات میں مدعو کرے گی۔ اسی دوران طالبان حکام نے جمعرات کو کہا کہ سعودی حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی انسانی امداد، خوراک اور دیگر ضروریات کو لے کر 2 سعودی طیارے کابل پہنچ رہے ہیں۔ طالبان کے نائب ترجمان احمد اللہ واسق کے مطابق آئندہ دنوں میں سعودی عرب سے مزید 4 پروازیں آئیں گی۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں افغان صدر اشرف غنی کے عجلت میں فرار ہونے کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کو کسی خلفشار سے بچانے کے لیے طالبان کو آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ کرزئی کہتے ہیں کہ جب افغان متحد ہوں گے تو مسائل کا حل نکل آئے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اس بات کا احساس کریں، اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں اور سبھی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے باجوڑ اور لکی مروت میں حملے کر کے مجموعی طور پر 2 سیکیورٹی اہلکاروں، وفاقی تحقیقاتی ادارے کے 1 افسر اور 2 افراد کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا ہے۔ کالعدم شدت پسند تحریک طالبان پاکستان نے علیحدہ بیانات میں باجوڑ کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورس کی چوکی پر حملے اور جنوبی ضلع لکی مروت میں
वफाकी तहकीकाती इदारे के इंस्पेक्टर को कत्ल करने की जिम्मेदारियां कबूल की हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िले डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका कार्रवाई में एक मतलूबा सरकर्दा अस्करियत पसंद कमांडर हलाक करने का दावा किया गया है। आज बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। पाकिस्तान के नाम से 14 अगस्त 1947 को जो मुल्क वजूद में आया वो जोग्राफियाई तौर पर मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तकसीम था। बहुत से तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान का यह हिस्सा तारीखी, समाजी और सकाफती एतबार से मुख्तलिफ था, जो बज़ाहिर बाद में इख्तलाफात का सबब बना और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश मारिज़ वजूद में आ गया। बांग्लादेश की नीम फौजी दस्तों की जानिब से इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ तवील अरसे से मुहिम चलाने वाले कारकुनों और इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने 10 दिसंबर को उन अफवाज पर अमरीकी पाबंदियों का खैर मकदम किया है। अमरीकी कार्रवाई में चीन, म्यांमार, शिमाली कोरिया और रूस समेत मुतादिद ममालिक में दर्जनों साबिक और मौजूदा सरकारी एहलकारों और इदारों पर पाबंदियां और वीज़ा पाबंदियां आयद की गई थीं और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के दिन की तकरीब के हिस्से के तौर पर बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन भी उसका हदफ थी। मुल्क की नीम फौजी फोर्स RAB पर सैकड़ों जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। इन पाबंदियों में मुल्क के कौमी पुलिस सरबराह भी शामिल हैं। बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल ने कहा कि पाबंदियां मुबालगा आमेज़ मालूमात की वजह से लगाई गई हैं, लेकिन आलमी हकूक़ के कई ग्रुपों का कहना है कि इस फोर्स के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई जायज़ है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान में हाल ही में एक रुकन की जानिब से नस्ल परस्त बयानात का निशाना बनने वाली मुसलमान रुकन अल्हान उमर की हिमायत से मुतारिफ कराए गए उस बिल को मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत अमरीकी वजारत खारजा में एक खुसूसी सफ़ीर की तकर्री होगी जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को मॉनिटर करने और उससे निमटने पर काम करेंगे। डेमोक्रेटिक मेंबर जेम्स मैकगॉन ने, जो कि ऐवान की रूल्स कमेटी के चेयरमैन हैं, मंगल को इस बिल पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि दुनिया भर में और अमरीका में मुसलमानों के खिलाफ पाए जाने वाले जज्बात में एक सर्वे के मुताबिक इजाफा हुआ है और इस बात की ज़रूरत है कि अमरीका की तरफ से इस मामले पर एक जानदार जवाब दिया जाए। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये बिल सेनेट से मंजूर होना मुश्किल है। न्यूजीलैंड में मार्च सन 2019 में 2 मसाजिद पर हमलों के दौरान लोगों की मदद करने वाले 2 अफराद को मुल्क के आला तरीन बहादुरी अवार्ड्स न्यूजीलैंड क्रॉस से नवाजा गया है। इन अफराद में पाकिस्तानी नजाद नईम रशीद और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अजीज शामिल हैं। नईम को यह अवार्ड बादस मर्ग दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए फिल मर्सी की रिपोर्ट के मुताबिक नईम रशीद और अब्दुल अजीज के अलावा 2 पुलिस एहलकारों समेत दीगर 8 अफराद को हमले के दौरान लोगों की मदद करने पर बहादुरी के दीगर अवार्ड्स दिए गए हैं। मार्च सन 2019 में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मुसल्लह हमलावर ब्रेंटन टेरेंट ने अल नूर मस्जिद और इस्लामिक सेंटर पर हमला करके 51 अफराद को कत्ल कर दिया था। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध के रोज़ कहा है कि अमरीका मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ F-35 लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स की फ़रोख्त की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जबकि इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात मुआहिदे पर मुज़ाकरात को मुअत्तल करने का इरादा रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक एहलकार ने मंगल को रॉयटर्स को बताया कि उसने अमरीका को मुत्तला किया है कि वो F-35 लड़ाका तैयारों के हुसूल के लिए बातचीत को मुअत्तल कर देगा, जो $23 अरब के उस माहिदे का हिस्सा है जिसमें ड्रोन और दीगर जदीद हथियार भी शामिल हैं। कोलालमपुर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन कुछ मामलात का जायजा लेना चाहता है। उनका यह भी कहना था कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात इन दोनों हथियारों में दिलचस्पी रखता है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज रियासत केंटकी का दौरा करके तूफानों के नतीजे में हौलनाक तबाही का जायजा लिया, जिसमें कम से कम 74 अफराद हलाक और हजारों
بے گھر ہو گئے ہیں۔ صدر بائیڈن کو بحالی کی کوششوں کے بارے میں بتایا گیا۔ صدر نے 2 قصبوں مے فیلڈ اور ڈاسن اسپرنگز کے اوپر پرواز کرتے ہوئے تباہی کا جائزہ لیا اور پھر بچ جانے والوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے ملبے سے بھری سڑکوں پر پیدل چلے۔ صدر نے کمیونٹیز کی تعمیر نو میں مدد کے لیے فوری وفاقی فنڈنگ کا وعدہ کیا۔ اقوام متحدہ کے جوہری امور کے نگراں ادارے کے سربراہ نے منگل کے روز کہا کہ ایران میں ان کے انسپیکٹروں کو پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کو ایک ایسے وقت میں اس کی جوہری سرگرمیوں کی حقیقی تصویر کے بجائے بہت دھندلی تصویر ہی پیش کر سکتے ہیں، جب وہ یورینیم کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی سطح تک افزودہ کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو میں رافیل ماریانو گروسی نے کہا کہ وہ ایران کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ قوموں کی برادری میں ایک قابل احترام ملک کے طور پر رہنا چاہتا ہے تو اسے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ نے بدھ کے روز ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہوئے مغرب کی جانب سے مداخلات کو مسترد کر دیا اور ایک دوسرے کے سیکیورٹی مفادات کا باہمی طور پر دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر پوٹن نے 8 دن قبل امریکی صدر بائیڈن سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی تھی۔ چین اور روس کے رہنماؤں کی تازہ بات چیت ظاہر کرتی ہے کہ مغرب کے خلاف دونوں ملک مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے چین میں یہ غور مسلمانوں سے زبردستی مشقت کے ذریعے بنوائی گئی مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگانے کے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ 1 سال سے زائد جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد یہ غور فورسڈ لیبر پریونشن ایکٹ کو منگل کے روز کانگریس نے پاس کر لیا ہے اور جلد ہی امریکی سینٹ اور صدر جو بائیڈن کے پاس بھیجا جائے گا۔ قانون بننے کے بعد اس بل کے تحت چینی صوبے سنگ کیانگ میں بننے والی تمام مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی جائے گی، سوائے اس کے کہ کمپنیاں امریکی حکومت کو شفاف ثبوت فراہم کریں کہ ان کی مصنوعات کے بنانے میں کیمپوں میں قید یہ غور مسلمانوں کی مزدوری کو استعمال نہیں کیا گیا۔ بیجنگ ان کیمپوں کو تعلیم نو کے مراکز کہتا ہے جن کا مقصد دہشت گردی سے نمٹنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم نے بدھ کو کہا کہ ابتدائی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس کی مختلف شکل اومیکرون امریکہ میں پھیل رہی ہے، لیکن ویکسین بوسٹر اس کی روک تھام میں مؤثر نظر آتی ہے۔ سی ڈی سی کے ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا کہ یہ قسم 36 امریکی ریاستوں میں پائی گئی ہے اور امریکہ کے تمام کورونا کیسز کا 3% ہے۔ اسرائیلی حکومت نے بدھ کے روز کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ کوویکس پروگرام کو کورونا وائرس ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں عطیہ کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ آسٹرازینیکا ویکسینز آنے والے ہفتوں میں منتقل کر دی جائیں گی۔ ہیلڈوسا ایوییشن گروپ کا کہنا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا طیارہ ڈومینیکن ریپبلک میں فلوریڈا کے لیے پرواز شروع کرنے کے چند ہی منٹ بعد لینڈ کرنے کی کوشش کے دوران گر تباہ ہو گیا، جس میں پورٹوریکن میوزک پروڈیوسر ہوزے اینجل ہرنینڈز سمیت تمام 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ کمپنی نے اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ حادثے کے بعد ایئرپورٹ آپریشن بند کر دیا گیا اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔